الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج سورہ انفال کی 24 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت میرے دل کے بڑے قریب ہے اور اس آیت کے ساتھ ایک تاریخ بھی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں جب بنگلور شہر میں ہوتا تھا تو وہاں سے ایک دور دراز کا سفر ہم نے طے کیا تھا۔ میں، میرے استاد محترم اور کچھ اور ساتھی تھے، اس آیت کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں ایک تو پورے قرآن کی ایک سینٹرل تھیم ہے نا۔ قرآن کا یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے اور انسان سے جو ہے وہ مخاطب ہے۔ پھر آپ ایک سورے کو دیکھتے ہیں تو اس کی ایک سینٹرل تھیم ہوتی ہے، اس کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور پھر ہر آیت کا ایک مرکزی مضمون ہے جب اس پر آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ آیت جو ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہوں، تو پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ اور آدمی اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب دیکھیے، آپ یہاں پر سب سے پہلے یہ ایمان والوں کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ آیت جو ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے، ان کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو صاف بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جو بلا رہے ہیں دین اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ جب بلایا جا رہا ہے تمہیں تو لبیک کہو، اور جو تمہیں بلایا جا رہا ہے جس طرف، وہ چیز، وہ دعوت تمہیں جو ہے زندگی بخشنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہو، جس دعوت کی طرف، جس چیز کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اگر تم اس کی طرف نہیں آتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم مردہ ہو۔ وہ ہے نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے جو ہے وہ زندہ ہے، اور ذکر نہ کرنے والے جو ہے مردہ ہے۔ ذکر یہ نہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ، بلکہ کل کا کل اسلام کو جو ہے اس میں داخل ہونا، پھر ان کے تمام جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جو بھی ہم سے جو ہے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ان سب پر لبیک کہنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہی وہ کل کا کل ذکر ہے۔ پھر اس کے جو ہے بہت سارے اجزاء ہیں کہ کس کس طرح سے جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور کون کون سے اذکار الگ الگ ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں جو ہے زندگی بخشنے والا ہے، تو اس میں داخل ہونے کے بعد بھی آپ کو حقیقی زندگی ملتی ہے، جو یہاں تو ہے، جو وہ کہا ہے نا کسی علامہ اقبال رحم اللہ نے کہا ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور اس پکار پر چلنے کے لیے جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، اس کی طرف اگر تم لبیک کہتے ہو، آتے ہو، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، دائمی زندگی مل جائے گی، ورنہ تم جو ہے وہ
زندہ نہیں ہو تمہارے لیے انجام کار جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ اور جان رکھو وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اب دل ہی ہے نا جہاں ساری دنیا بستی ہے، سارے خیالات، ساری نیتیں، ساری سوچ، اچھی نیت، بری نیت، اسی لیے جو ہے کہ دل ایک مرکز ہے انسان کے جسم کا۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ جو ہے گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو سب جو ہے وہ آپ کا جسم ٹھیک ہے۔ اور جو ایک حدیث ہے جس میں انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے، امام بخاری نے سب سے پہلی جو حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کو جگہ دی ہے، وہ اسی حدیث کو جو ہے جگہ دی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہماری نیتوں میں کچھ خلل ہے تو پھر ہماری نیتوں میں، ہمارے دل میں کچھ نفاق، ایسی کچھ چیزیں، تو پھر گڑبڑ ہوگی، پھر تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جائے گا۔ اور پھر اگر جو ہے نیتیں بالکل صاف شفاف اور خلوص ہے اور صدقے دل سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے الہ قبول کرتے ہیں، اسی کو خالق المالک مانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے رستے کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ کہا جاتا کہ جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو کہا ہوا انہو الیہ توشرون جو ہے وہ حشر سے نکلا ہوا ہے کہ ایک جگہ تم کو جمع کیا جائے گا، اسی جگہ تم کو سمیٹا جائے گا۔ تو یہ اس آیت میں ہمیں سمجھنا جو اس کی سینٹرل تھیم ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے تقریباً 200-300 کلومیٹر کا سفر کیا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے جو ہے شیخ التفسیر کے پاس ہم بیٹھے اور انہوں نے ہمیں اس پر جو ہے درس دیا اور سمجھایا۔ یہ چیز ہمیں کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس میں ایک چیز سمجھنی ہے، جب یہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ تم سب کو جو ہے حشر میں پہنچنا ہے، اور اس دنیا میں جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، جتنے بھی اعمال، اس وقت میں آپ کو بات جو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کا تعلق جو ہے حشر کے ساتھ ہے، اس کا جواب مجھے وہاں پہ دینا ہے۔ اگر میں نے صحیح بات کی ہے تو جزائے خیر ملے گا، اگر میں نے کوئی غلط بات کی، اس میں نیت کی کچھ خرابی ہے اور کچھ خرابیاں ہیں، تو وہ جزائے شر بھی وہاں مل سکتا ہے، وہاں جو ہے وہ اس کا کیا کہتے ہیں عذاب بھی مل سکتا ہے اور سزا بھی مل سکتی ہے۔ تو دنیا میں ہم جس وقت موجود ہیں تو ہمارے ہر بات اور ہر عمل کی جو ہے وہ نگاہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے حشر میں کھڑا ہوں اور مالک یوم الدین کے سامنے وہ جواب دہ ہوں۔ اسی پر جو ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو سمجھنا ہم نے ہمیشہ ہے کہ ہمارا تعلق اصلی جو ہے وہ محشر کے ساتھ ہے، اور وہاں سے پھر ہماری ایک ابدی زندگی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہیں اور اپنے دلوں کے نفاق کو بالکل دور کریں، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ محشر میں کھڑا سمجھیں، تبھی جا کے ہمارا جو ہے وہ بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔